اولیاء تو پہلی قوموں میں بھی. میں لمبا نہیں کرتا. الغرض جو بھی نعمتیں، کیا یہ امت اس لیے افضل ہے کہ یہاں گناہ نہیں؟ تو کون سا گناہ ہے جو بنی اسرائیل کا اس امت میں نہیں ہے؟ کیا شراب نہیں ہے؟ کیا بدکاری نہیں ہے؟ کیا قتل و زنا نہیں؟ کیا نہیں ہے؟ مگر کیا وجہ ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ایک ہی وجہ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہے، میدان جنگ میں ہے، اور چند لمحے پہلے کفار کی طرف سے جہاد جنگ کرنے آئے، جنگ کرنے، اسلام کو مٹانے آئے، معاذ اللہ حضور کو مٹانے آئے. حالت جنگ میں آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ نگاہ پڑی. جب حسن مصطفیٰ دیکھا، جب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نگاہ پڑی، دل کی کیفیت بدل. گھوڑے کو ایڑی ماری، حضور کے قریب آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں اور تجھ پہ ایمان لے آؤں، مجھے کیا دو گے؟ ابھی تک جب بات ہو رہی ہے تو کافر ہے، جب تک سودے بازی ہو رہی ہے تو کافر ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مگر کافر ہو کر اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اپنے رب سے کیا لے کر دو گے. اس نے کہا اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے. پتہ کفار کو بھی تھا جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. کیا دو گے؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس نے کہا کیا دو گے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں. میں تجھے جنت کی. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب تفصیلات میں نہیں جاتا، اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، جنگ جاری تھی، کلمہ پڑھ کے نیچے اتر کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتا تھا. جنگ جاری تھی، رکاب میں پاؤں اڑا، الٹا گرا، ہڈی ٹوٹ گئی، شہید ہو گیا. اب یہ صحابی جو ایک لمحہ پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھا اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بھی فرصت نہ ملی. جنگ ختم ہو گئی. جب غزوہ جہاد جنگ ختم ہو گئی، تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو اسے دیکھو. اب سنیں، جس کو گھر آنے کی فرصت نہیں ملی، ہاتھ میں ہاتھ دینے کی فرصت نہیں ملی، مصطفیٰ کے قریب بیٹھنے کا وقت نہیں ملا، جس کے قریب وحی کا نزول نہیں ہوا، جو صفہ چبوترے پہ بیٹھا نہیں، جس نے ابھی غسل کیا نہیں، وضو کے احکام سیکھے نہیں، غسل کے آداب سیکھے نہیں، نماز ابھی پڑھی نہیں، بتاؤ اس کا عمل کون سا تھا؟ ابھی تو گھر نہیں آیا، ابھی تو گھر نہیں آیا. وہ صحابی جس نے حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، دنیا کے ہزار ہوش آ جائیں اس کے قدموں کی خاک کو نہیں پا. اب یہ ہے نسبت مصطفیٰ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے نسبت و تعلق ہے. تو جو عظمت ملی، جو مقام ملا، جو رفعت ملی، جو منزلت ملی، جو مرتبہ ملا، جو انعام ملا، جو جنت ملی، وہ نسبت ہے. نسبت کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. بس میں یہ بات سمجھا کے اپنے پوائنٹ پہ آ گیا. دو لفظ ضرور استعمال ہوتے ہیں نسبت کے لیے. ایک ہوتا ہے کاف یہ کے، ایک ہوتا ہے سین یہ سے. مثلا
ہماری نسبت تاجدار کائنات سے کاف یہ کے والی ہے، کیا ہم حضور کے امتی، ہم حضور کے امتی، ازواج مطہرات مصطفیٰ، امت کی مائیں، حضور کی بیویاں، صحابہ، حضور کے صحابہ، چار ہستیاں ایسی ہیں جن کی نسبت کے والی نہیں سے والی ہے، کہ علی منی، علی مجھ سے ہے۔ کہا علی مجھ سے ہے، الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر سے ہے۔ تو چار ہیں جو سے والے، چار ہیں۔ اب پھر یہاں تک نہیں رکے حضور، یہاں تک نہیں رکے کہ علی منی کا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نسب، شجرہ، ماں باپ، باپ دادا پردادا شکر دادا اوپر تک چلے جائیں، نسب شجرہ۔ ایک ہوتا ہے اسب، کردار، اسوہ، سیرت، عمل، رنگ ڈھنگ، نمونہ، کردار۔ علی مجھ سے ہے، یہ میرا حکم ہے، اس کا نسب وہ ہے جو میرا ہے، یہ میرے نسب سے ہے۔ اور سن لیں، بعض اوقات نسب اعلیٰ ہوتا ہے، کردار میں آپ کے مار کھا جاتی ہے دنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی باپ تھا، بیٹا کافر ہوا، نسب اعلیٰ تھا، کردار وہ نہ پا سکا، بیٹا کافر ہوا، کردار حسب میں باپ جیسا نہ بن سکا، تو کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، یعنی علی میں خون میرا خون ہے، یہ نسب ہے۔ اور آنا من علی، اور میں علی سے ہوں، مطلب جو علی کا کردار ہے وہ میرا کردار ہے۔ علی علی کا نسب بھی لوگوں والا ہے، علی کا حسب بھی اعلیٰ ہے۔ علی کے بارے میں کہنے والوں کہ علی نے شراب پی کر معاذ اللہ جماعت کروائی تھی اور رکعتیں بھول گئے تھے، علی کے کردار پہ بات کرنے والوں دھیان رکھنا، جو نظر آ رہا ہے وہ علی کا نہیں، وہ میرا کردار۔ میرا کردار ہے۔ اور میں عالم نہیں، علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ کم لوگوں نے سنا ہوگا علماء کو علم ہے، یہ جو فرمایا نا فاطمہ تو بضعۃ منی، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یہی کیا جاتا ہے نا کہ فاطمہ میرے جگر کا، تو جگر کا اگر ٹکڑا ہے تو باقی پھر جگر اور باقی وجود اس کا حصہ فاطمہ میں نہیں ہے۔ اب سنیں، بضعۃ عربی کا لفظ، اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے، اطلاق سنیں، وہ یہ ہے کہ جو 1 سے 10 تک کی گنتی ہے وہاں تک اطلاق ہے بضعۃ، اور 1 سے 10 تک کی گنتی کریں تو 1 سے لے کے 9 تک یہ بضعۃ میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے
وجود اور جان کے 9 حصے فاطمہ ہے، ایک میرا ہے۔ 9 حصے میرے اور میری جان کے فاطمہ ہے سلام اللہ تعالی علیہا، اور ایک میرا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی۔ اب جب یہ طے پا گئی بات، جب یہ بات طے پا گئی کہ نسبت کی وجہ سے عظمت ملی، اور یہ بھی فرق ہو گیا کہ کوئی کے والے ہیں کوئی سے والے ہیں، تو جب یہ طے پا گیا کہ یہ سے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا مصطفیٰ ان کو فرما لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں میری قرابت سے مودت کرتے رہنا۔ اب آقا پہلے فرمایا کہ نہیں مانگتا، پہلے فرمایا کہ نہیں مانگتا، اب فرما رہے ہیں کہ مانگتا ہوں، کہ میری قرابت سے مودت، رشتہ مودت قائم رکھنا۔ اب کیوں مانگا؟ فرمایا ہاں اب بھی اپنے لیے نہیں مانگا، اب بھی تمہارے لیے مانگا۔ حضور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو ایمان تم تک پہنچایا ہے، جو دین تم تک پہنچایا ہے، جو نعمت تم تک پہنچائی ہے، لالچ یہ ہے کہ قائم رہے۔ رشتہ مودت اہل بیت میں چکے رہو گے، جڑے رہو گے، تمہارا ایمان سلامت رہے گا، کبھی گمراہ نہیں۔ اب ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، پر میں کل کا معنی ہے مصطفیٰ ان کو فرما دے، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں، ان کو کہہ دے کوئی معنی۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس، تو قل کا معنی صرف یہ ہے کہ فرما دے۔ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوئی، آیت پیچھے سے آ رہی ہے۔ جب رشتہ مودت اہل بیت کی بات آئی تو کل کے ساتھ آیت پہنچائی، محبوب کل۔ اگر اللہ کل نہ فرماتا تو حضور نے آیت نہیں پہنچانی تھی، پہنچانی تھی۔ ہر آیت کے شروع میں تو لفظ کل الحمدللہ رب العالمین نہیں فرمایا، کل الرحمن الرحیم نہیں فرمایا، کل مالک یوم الدین نہیں فرمایا، کل ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں فرمایا۔ تو ہر آیت کے شروع میں جب تاکید نہیں فرمائی کہ محبوب فرما دے تو حضور نے آیت کو پہنچائی، اور آپ صادق و امین تھے، یہاں کل کیوں فرمایا؟ جب مودت اہل بیت کی بات آئی تو سن لیں، فقہی اور شرعی حکم ہے کہ جس حکم سے پہلے کل آ جائے اس پر عمل کرنا فرض ہوگا، اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لوگوں مودت اہل بیت کو نفل نہ سمجھنا، مودت اہل بیت کو جائز فقط جائز نہ سمجھنا، مودت اہل بیت کو ایک اچھا عمل فقط نہ سمجھنا، مودت اہل بیت کو سنت غیر مؤکدہ نہ سمجھنا، مودت اہل بیت کو سنت مؤکدہ فقط نہ سمجھنا۔ مودت اہل بیت تم پر فرض ہے، اور یہ فرض کیسا؟ یہ فرض کیسا؟ فرض کی بھی قسمیں ہیں۔ نماز فرض ہے یا نہیں؟ سنیں ذرا، نماز فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے نا، فرض ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا کافر ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ مسلمان، کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نماز ادا نہ کرے وہ کافر نہیں، گناہگار ہے۔ روزہ فرض ہے، جو روزہ صحت اور طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے وہ کافر نہیں ہے، گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ اور سنو، محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت یہ وہ فرض ہے کہ اگر نہ ہو تو ایمان آتا نہیں، اور اگر
ایمان ہو اور چلی جائے تو ایمان رہتا ہے. اگر ایمان محبت اہل بیت نہ ہو تو ایمان آتا نہیں, اور اگر ایمان ہو اور کبھی بغض آ جائے, کبھی بغض آ جائے, اگر ایمان ہو اور محبت نہ رہے تو سن لو ایمان رہتا نہیں, بندہ بے ایمان ہے. بس اس پر دو احادیث مبارکہ صرف اور پیغام اور ختم. وہ یہ لفظ مودت آیا قرآن پاک, اس کی تفسیر اب حضور کی زبانی پوچھتے ان حسن ابن علی کے مولا حسن مصطفیٰ سے روایت. آقا علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت, الزموا مودتنا اہل البیت, اے لوگو ہم اہل بیت کی مودت کو تھامے رکھنا. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ, فرمایا جو کوئی بھی قیامت والے دن اللہ سے ملا وہ ہوگا یُمَدُّنَا, اور وہ دنیا میں ہم سے مودت رکھتا تھا, محبت رکھتا تھا. فرمایا دخل الجنہ بشفاعتنا, وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, جنت میں تو جائے گا مگر شفاعت سے کیوں جائے گا؟ کہا بے شفاعتنا, ہماری شفاعت سے. تو جنت میں تو جائے گا مگر شفاعت سے کیوں؟ سن لے, شفاعت ان کے لیے ہے جو جنت میں جانے کے قابل, جو گناہگار ہیں, جو عمل کی بنیاد پر, نیکی کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, طہارت کی بنیاد پر, اخلاص کی بنیاد پر, للہیت کی بنیاد پر, نماز کی بنیاد پر, روزہ کی بنیاد پر, حج کی بنیاد پر, صدقہ کی بنیاد پر, خیرات کی بنیاد پر, طواف کی بنیاد پر, احرام کی بنیاد پر, تلاوت آیات کی بنیاد پر, دعوت کی بنیاد پر, تبلیغ کی بنیاد پر, مسجد کی تعمیر کی بنیاد پر, مسجد مدرسہ کی آبادی کی بنیاد پر, دعوت و تبلیغ و ذکر کی بنیاد پر, جو جنت میں اب خود جانے کے قابل نہیں ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی. تو فرمایا عمل نہیں تھا, محبت اہل بیت تھی, عمل میں کمی تھی, محبت اہل بیت تھی. فرمایا قیامت والے دن جب ہمارے سامنے آئیں گے ہم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. اگلا حصہ حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی, جب یہ بات کر دی پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان, لا ینفع عبدا عملہ, اور میں کسی بندے کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا. لا ینفع عبدا عملہ, کسی بندے کو اس کا عمل نفع فائدہ نہیں دے گا, الا بمعرفت حقنا, جب تک وہ ہماری اولاد اور اہل بیت کا حق نہیں پہچانے. تو پہلے عمل تھا تعلق نہیں تھا, کہا جنت میں, پہلے عمل نہیں تھا تعلق تھا, جنت میں جائے گا. اب عمل ہے مگر تعلق نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, میرے بھائی ہیں اللہ پاک سلامت رکھے, کہ چیٹا آئی ہے کیا آیا ہے اس پر نہیں کہتا, مگر کیا میرے آنے سے پہلے بھی اس طرح چیٹا آئی ہے؟ بس میں جا رہا ہوں ختم کرنا. اور اتنی بات عرض کر دیتا ہوں, معذرت خواہ ہوں, ناراض نہیں ہوں, ناراض نہیں ہوں. میں نے بار بار کہا اہل سنہ والجماعہ میرا مسلک ہے, اور جو میں بیان کر رہا ہوں سنی بھی, تو کم از کم میزبانی کا حق ادا کیا. یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا آنے سے پہلے. 3-3.5 گھنٹے بیٹھا ہوں اور اپنا شورا کا اجلاس چھوڑ کے آیا. میں تو خود ختم کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, میں نے بلے شاہ صاحب سے عرض کر دیا تھا کہ حضور میں چلا جاتا.
آخری حدیث پاک اور پیغام، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی، جو میری اطرت کا حق نہیں پہچانتا، والعرب، عرب کا حق نہیں پہچانتا، والانصار، اور جو انصار کا حق نہیں پہچانتا، فرمایا فہوا لِإِحْدَیْ ثَلَاث، وہ تینوں میں سے ایک ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی علامہ صاحب نے اشارہ کیا ہے، خواجہ نصیر الدین شاہ صاحب کا شعر پڑھ، میں حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں، کہا جو میری اولاد اطرت کا حق نہیں پہچانتا، عرب کا حق نہیں پہچانتا اور انصار کا، فہوا لِإِحْدَیْ ثَلَاث، وہ تینوں میں سے ایک ہے، اما منافق، فرمایا یا تو وہ منافق ہے، یا تو وہ منافق ہے، اما لِذَنِیَّةٍ، یا وہ حرام زادہ ہے، لِذَنِیَّةٍ، وہ زنا کی پیداوار ہے، حرام زادہ ہے، اما امرؤن حملت بہ امہ لغیر طہر، یا وہ شخص ہے جس کو اس کی ماں نے ناپاکی کے دنوں میں لیا تھا اور پیدا کیا، اس کا خون بھی حلال نہیں ہے، اس کا نطفہ بھی حلال نہیں ہے، اس کا ایمان بھی سلامت نہیں، اس کا ایمان بھی۔ اب پیغام یہ ہے کہ کیا وجہ ہے، عمل نے کیوں نہیں بچایا؟ کہ عمل نہ تھا، محبت تھی، جنت میں گئے، عمل تھا، مودت نہیں تھی، عمل نے، آگے حدیث تفصیلات ہیں، کعبے نے، عمل نے، نماز نے، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے، صدقہ و خیرات نے، طواف نے، کیوں نہیں بچایا؟ میں ایک ہی جملہ عرض کیا کرتا ہوں، کیا نماز کو، کیا روزے کو، کیا حج کو، کیا زکوٰۃ کو، کیا صدقہ و خیرات کو، کیا کعبے کو یہ نہیں پتا کہ جب یزیدیت مسلط ہو رہی تھی تو خاندان کا خون دے کر مجھے بچایا کس نے؟ تو کعبہ حسین کے بغیر نہیں بچائے گا، دین حسین کے بغیر نہیں بچائے گا، ایمان حسین کے بغیر نہیں رہے گا، طواف حسین کے بغیر نہیں بچائے گا، روزہ حسین کے بغیر نہیں بچائے گا۔ اور سنو، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سنیوں کے امام، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جو تخت پہ بیٹھے، شاہ اسے کہتے ہیں جو بادشاہ بنائے، بادشاہ بھی حسین، بادشاہ گر بھی حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سرداد سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، اور ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے، جب لا الہ کی بنیاد حسین ہے، جب دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، تو پھر دین اور لا الہ حسین کے بغیر بچائے گا کیسے بچائے گا؟ بس یہ